میں بجٹ 2024-25 کا نفاذ ہوا ہے، لیکن اس کے نفاذ کے ساتھ ہی ساتھ عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ حالیہ پیش رفت یہ ہے کہ IMF کی طرف سے مزید یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ 10 جولائی سے قبل حکومت پاکستان کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کے عوام بجلی کے بلوں کو لے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہے تو کہیں بجلی کے بھاری بھرکم بل جنہوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے ان پر احتجاج ہو رہا ہے۔ ایسے میں حکومت کی پالیسی کیا ہے اور حکومت کی طرف سے عوام کو تسلی دینے کے لیے حکومت کے پاس ہے کیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور IMF کی جو شرائط ہیں ان کا سلسلہ اگر رکتا نہیں ہے تو پاکستان کی حکومت کہاں تک کے شرائط مزید قبول کرے گی؟ پاکستان کے عوام کہاں تک متحمل ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی اعتبار سے کہیں بہتر کیا جائے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے؟ حکومت کہتی تو ہے کہ حالات جو ہی بہتر ہوں گے، مالی گنجائش پیدا ہوگی تو عوام کو اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی ایک اپنی کہانی ہے، اس کے شکوے اپنے ہیں، اور وہ جو اپنی حالت بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں قسمہ پرسی کے ایام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان تاجکستان میں ہیں، آج انہوں نے روسی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ کسی اور ملک کی وجہ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں پرائم منسٹر پاکستان شرکت کر رہے ہیں۔ بڑا اہم یہ دورہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اگر ہم اندرونی معاملات کی بات کریں، سیاسی چپکلش جو پاکستانی سیاسی جماعتوں کے بیچ ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات سنگین ہو چکے ہیں، جس بات کا اعتراف بانی PTI نے بھی کر لیا ہے۔ اور اب 4 جولائی کو جو دھڑے ہیں، جو 2 گروپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اب انہیں اڈیالہ جیل میں ان کے جو رہنما ہیں، ان دھڑوں کے جو لوگ ہیں، ان سے وہ ملاقات کریں گے۔ یہ اختلافات کا سلسلہ یہیں پہ رکے گا یا آگے بھی بڑھے گا؟ فواد چودھری بڑا مرکزی کردار ہیں اس سارے معاملے میں، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو قیادت ہے وہ کسی صورت بھی اس کی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے کہ بانی PTI کو ان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ بہرحال ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو بجٹ اور تنقید یہ ہو رہی ہے عوام کی طرف سے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کی مراعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے سب یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کی شرائط ہیں، پاکستان کے لیے IMF پروگرام بھی ضروری ہے، لیکن وہ جو تسلی ہے حکومت وہ کیوں نہیں کروا پا رہی عوام کو؟ دیکھیں، IMF نے یہ نہیں کہا کہ عوام کی کمر توڑ دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، تنخواہ دار طبقے پر نیا ٹیکس لگا دیں، صنعتوں کو بند کرنے کی طرف لے جائیں، اور ریونیو کلیکشن کے لیے کوئی نئی اسٹریٹجی نہ بنائیں، ٹیکس نیٹ کو نہ بڑھائیں، زرعی انکم ٹیکس نہ لگائیں۔ یہ IMF نے نہیں کہا، یہ ان کی اپنی تشریح ہے۔ IMF نے یہ کہا ہے کہ اپنے مالیاتی ڈسپلن لائیں، ہمیں بتائیں کہ ہم سے جب قرض لیں گے یا اور لوگوں سے قرض لیں گے، اداروں سے قرض لیں گے، وہ ادائیگی کیسے ہوگی، آپ اپنے وسائل کیسے بڑھائیں گے، ریونیو کیسے بڑھائیں گے، آمدنی کے ذرائع کیا ہوں گے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیوروکریسی کی مراد بڑھا دیں، اس نے یہ بھی بالکل نہیں کہا کہ ایک طرف آپ کہیں کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف 25% اضافہ کر دیں تنخواہوں میں، اور کسی کے پلاٹوں پر ٹیکس جو ہے کی چھوٹ دے دیں، کسی کی تنخواہوں پر ٹیکس کی چھوٹ دے دیں، کسی کی مراد میں 60% اور 70% اضافہ کر دیں۔ یہ تو اس نے نہیں کہا۔ یہ تو ان کی اپنی ترجیحات ہیں کہ جو رولنگ کلاس ہے، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی ہے، ان کی مراد تو کم نہیں ہوگی، ان پر تو کوئی ٹیکس، کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی ارکان اسمبلی کی تنخواہیں اس وقت بڑھائی جا رہی ہیں، مراد اس وقت بڑھائی جا رہی ہیں جس وقت آپ نے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ دی ہے، غریب آدمی کے لیے جینا حرام کر دیا ہے، متوسط طبقے کو آپ ختم کر رہے ہیں اس معاشرے سے، جو پیداواری یونٹ ہے، اہم پیداواری یونٹ کسی معاشرے کا وہ مڈل کلاس ہوتی ہے، آپ مڈل کلاس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نام آپ IMF کا لگا رہے ہیں۔
اب مزید اگر 5 روپے 72 پیسے بیسک ٹیرف میں اضافہ پہلے ہو چکا ہے، جو ایڈجسٹمنٹ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ وہ اس کے علاوہ ہے، اب 5 روپے یہ بھی بیسک ٹیرف میں اضافہ ہوگا، یہ بڑھ جائے گا، ملٹیپلائی ہوگا۔ تو آپ صنعتیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ زراعت کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ عام آدمی کو اس قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کچھ وسائل جو ہیں وہ مختص کر سکے، صحت کے لیے کچھ وسائل مختص کر سکے، اچھی غذا کھا سکے۔ کیا اس بجٹ کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی متوسط طبقے کا، لوور مڈل کلاس کا شخص جو ہے ڈرائی فروٹ کھا سکے گا، پھل کھا سکے گا، اچھی جو ہے تعلیم اپنے بچوں کو دلوا سکے گا؟ تو یہ وہ تضاد ہے اور یہ وہ نالائکی ہے، میں تو نالائکی کا لفظ استعمال کروں گا، جس پر عوام چیخ رہے ہیں، اور ابھی جب یہ جولائی میں بل آئیں گے مزید چیخیں گے، کیونکہ جو مئی کا مہینہ تھا، یہ تو ابھی جون کے بل آئے، مئی کے بل آئے نا، مئی اور جون کے، تو وہ کچھ ٹھنڈا چلا۔ ارشاد صاحب لیکن آپشن کیا تھا گورنمنٹ کے پاس؟ آپشن یہ تھا کہ کوئی اور بھی حکومت ہوتی، کسی اور جماعت کی بھی ہوتی۔ نہیں، یہ عجیب بات ہے، آپشن ہے کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ ترقیاتی بجٹ جو ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے 500 ارب جو رشوت دیتے ہیں ارکان اسمبلی کو، یہ 2 سال کے لیے منجمد کر دیں، یہ آپشن ہے؟ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے گھر سے خالی کروائیں، ایک شخص کو 10 ملازم جو جائز اور ناجائز طریقے سے ملے ہوئے ہیں وہ ختم کریں، یہ گاڑیاں جو ایک جو سرکاری افسر ہے 10 8 گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے، مہنگی گاڑیاں پھر رہا ہے، پٹرول کے اور ڈیزل کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے، اور ان کو آپ نے دیا ہوا ہے کہ جی وہ جتنا چاہیں استعمال کریں۔ بجلی کا بحران اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی کیپیسٹی ہے 42,000 میگا واٹ کی پیدا کرنے کی، جی کنزمپشن 31,000 ہے، کنزمپشن ہے 26,000 آپ کی کنزمپشن ہے۔